السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صحیح بخاری کے مشہور راوی نافع کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست لوگ ہیں، جو صحیح البخاری کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری قرآن کی طرح ہے۔ جس طرح قرآن لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی اسٹیٹس وہ صحیح بخاری کو دیتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری کا ایک مشہور راوی ہے، اس کا نام ہے نافع، ٹھیک ہے۔ یہ جو بندہ ہے نا نافع، اس کی بہت زیادہ روایات ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، موطا مالک کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ روایات ہیں۔ اس کی یہ جو سند ہے نا مالک عن نافع عن ابن عمر، اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی چین۔ یعنی اس سند سے جو بھی آئے اس کو قبول کر لو، ہضم کر لو۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ آپ کو انجینئر علی مرزا نہیں بتائے گا، مفتی طارق مسعود نہیں بتائے گا، آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی بتائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نافع ہے نا، اس کا بڑی عمر میں جا کے حافظہ بگڑ گیا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو عورتیں ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی اولاد کے لیے نا۔ یہ جو نافع ہے نا، اس نے ابن عمر صحابی سے اس آیت کے ذیل میں پتہ ہے کیا نقل کیا؟ یہ بات نقل کی کہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی تم پیچھے والی جو جگہ ہے نا، پخانے والی جگہ، عورت کے وہاں سے بھی آ سکتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا بلنڈر کر دیا اس راوی نے صحابی کی طرف یہ بات منسوب کر کے۔ اندازہ لگائیں، یہی بات ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے ثبوت کے ساتھ کہ جو نافع ہے اس نے یہ روایت بیان کی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے پیچھے والی جگہ سے آ سکتے ہو، اور منسوب کر دیا صحابی ابن عمر کی طرف۔ دوستو، یہ بات جب پتہ لگی نا صحابہ کے ایک اسٹوڈنٹ کو، صحابہ کرام کی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تابعین، ٹھیک ہے۔ تو ایک تابعی ہے، اس کا نام ہے میمون بن مہران۔ یہ بھی بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا راوی ہے اہل روایات پرستوں کے نزدیک۔ میمون بن مہران کو جب پتہ لگا نا یہ نافع کی یہ والی بات، تو انہوں نے کہا، یہ والی بات نافع نے پتہ ہے کب کی؟ اس وقت بعد ما کبر وذهب عقلہ، یہ بات اس نے اس وقت کی جب اس کی عمر بھی بڑھ گئی اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، اس کی عقل جواب دے گی۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے، اور اس کو امام طحاوی نے معانی الاثار میں نقل کیا ہے، آپ کی اسکرین پہ ثبوت چل رہا ہے دوستو۔ اپنی سند سے، اہل حدیث کے مطابق سند صحیح ہے، نقل کیا ہے کہ یہ حضرت جو ہیں انہوں نے یہ بات اس وقت کی تھی جب ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور عمر کا تقاضا ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، اچھا یہ جو روایت ہے نا نساؤکم، یہ والی آیت جو ہے، اس کی جو تفصیل میں جو ابن عمر سے یہ مروی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نساؤکم حرث لکم، اس کی جو تفصیل نافع نے ابن عمر سے منسوب کی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت ہے۔ اب اندازہ لگائیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، میں ابو جعفر تنولی، جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، جتنے بھی روایت پرست ہیں، سب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ کے پاس ایسا کیا کرائیٹیریا ہے، ایسا کیا طریقہ ہے جس سے آپ کو پتہ لگے یہ والی روایت نافع نے جوانی میں بیان کی تھی جب اس کا دماغ ٹھیک تھا، اور یہ والی روایت نافع نے اس وقت بیان کی جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا؟ ایسا کوئی کرائیٹیریا روایت پرستوں کے پاس نہیں ہے، یعنی نافع کی جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب مشکوک ہوگی، سب پہ کانٹا لگ گیا۔ دیکھا
کہا تھا نا روایت پرستو، ابو جعفر تنولی سرپرائز دے گا، دیا کہ نہ دیا؟ یہ بات جو ابھی میں دوستوں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ کو پہلے پتہ تھی؟ اچھا یہ انجینئر علی مرزا یہ والی باتیں آپ کو کیوں نہیں بتاتا؟ ہر وقت کہتا ہے بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے، موطا مالک میں یہ ہے. ان کے بابے ہیں بخاری اور مسلم. یہ اوروں کو تو کہتا ہے بابوں کو چھوڑو، لیکن اپنے بابوں کو نہیں چھوڑتا. اپنے بابے اس نے پکڑے ہوئے ہیں. تو دوستو جب آپ اللہ کی کتاب جو ہے نا، جس کو اللہ نے حبل اللہ کہا ہے، جب آپ حبل اللہ کو چھوڑو گے نا تو اسی طرح گمراہ ہوگے. قیامت کے دن نبی علیہ السلام منسوب روایات چھوڑے جانے کا شکوہ نہیں کریں گے، قرآن چھوڑے جانے کا شکوہ کریں گے، جو میجورٹی نے، اکثریت نے چھوڑ رکھا ہے. اب یہ جو نافع ہے اس کی اتنی زیادہ روایات ہیں صحیح بخاری میں، یہ صحیح مسلم میں، یہ روایت پرست مانتے ہیں ساری روایات. آپ ان کو بتائیں نا یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، یہ ویڈیو ان کو دکھائیں کہ یار اس کا تو دماغ خراب ہو گیا تھا اور پھر اس نے یہ والی روایت بیان کی. تو آپ کے پاس ایسا کیا طریقہ ہے پتہ کرنے کا کون سی روایت اس کا دماغ خراب ہونے سے پہلے کی ہے اور کون سی بات کی ہے؟ تو روایت پرست چپ ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ہاں ایک جواب ہو سکتا ہے ان کے پاس، روایت پرستوں کے پاس، آپ کو گالی دے کے بگا دیں گے. اللہ خیر صلاح. جو بھی سوال کرتا ہے یہی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ. یقین نہیں آتا میری اس ویڈیو کے نیچے دیکھنا کتنے منکرین قرآن کے نیچے گالیاں لکھتے ہیں. لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ میں جتنے بھی سوال اٹھاتا ہوں ایک کا بھی جواب دیا آپ نے؟ یہ کہنا جی ماسک پہنا ہوا ہے، جی ماسک اتارو. آپ نے میرے لیے، میرا چہرہ دیکھ کے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا آپ لوگوں نے. آپ کا تعلق میرے چہرے سے نہیں، میرے دلائل سے ہونا چاہیے. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس چیز سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے. آپ چیک کرو یہ ابو جعفر تنولی جو بات کہہ رہا ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ چیک کرو. الحمدللہ دوستو ہم نے ثابت کیا صحیح بخاری صحیح مسلم کا مشہور راوی نافع، اس کا آخر عمر میں دماغ خراب ہو گیا تھا اور اس کی آخری عمر کی روایت صحیح بخاری میں بھی ہے. یعنی صحیح اس سے ثابت ہوا کہ ان کتابوں میں وہ روایات بھی ہیں جو دماغ خراب ہونے کے بعد کی بھی ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے یا پھر ایسی کتاب کو فالو کرنا ہے جس کے اندر اس طرح کے راوی موجود ہیں. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، حبل اللہ کو تھامے رہو، ٹھیک ہے؟ قدم ڈگمگانے نہ پائیں، حوصلہ بلند رکھو. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.